الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وعملا اللهم إني آگے کر نیچے ہی ہے میرے پاس نیچے ہی پڑا تھا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. الحمدللہ آج ماشاءاللہ ساتواں پارہ جو ہے وہ آپ نے سنا ہوگا، تلاوت اور ترجمہ. اللہ تعالیٰ بہتر عمل کی توفیق دے. اللہ پاک ہم سب کا آنا قبول فرمائے اور اس کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی تمام خیر اور تمام بھلائیاں اللہ پاک جو ہے وہ ہمارے مقدر میں کر دے. آمین. آج کا جو سبق ہے ہمارا سورۃ انعام کے جو سبق ہے نا اس کو ہم آج سمجھیں گے. تو سورہ انعام میں دنیا اور آخرت کا موازنہ کیا گیا ہے. دنیا اور آخرت کا موازنہ، دنیا کیسی ہے اور آخرت کیسی ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں. دنیا کیا ہے؟ دنیا فانی ہے اور آخرت لا فانی ہے. دنیا متاع قلیل ہے اور آخرت بے حد و حساب ملنے والا جو وہاں پر جزا جو ہے وہ بہترین ہے. دنیا امتحان گاہ ہے اور آخرت جزا ہے. محنت کرنے والوں کو ان کا انعام ملے گا اور جو اپنی زندگی ضائع کریں گے انہیں سزا ملے گی. دنیا کی محبت آخرت کا نقصان کر دیتی ہے. دنیا کی محبت آخرت کا نقصان کر دیتی ہے. دنیا کھیل اور تماشا ہے اور اس کا تذکرہ قرآن مجید کے بہت سارے مقامات پہ آتا ہے. اور ایک جگہ پہ تو اللہ تعالیٰ کا انداز بڑا ہی پیارا ہے. فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو. اعلموا جیسے حکم دیا جاتا ہے نا تو چکنا کر کے جان لو یہ دنیا جو ہے یہ کھیل اور تماشا ہے. اور آخرت کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ دائمی انعامات کا گھر ہے. دنیا کافروں کے لیے بڑی خوبصورت ہے، زینت ہے، اس کے اندر مزہ ہے کافروں کے لیے، اور متقین کے لیے بہترین جزا آخرت کے اندر ہے. دنیا کے اندر خوف رہتا ہے اور آخرت سلامتی کی جگہ ہے. دنیا رنج و غم کی جگہ ہے اور آخرت جو ہے وہ ان سے نجات کی جگہ ہے. دنیا کے اندر خوف رہتا ہے، یعنی اگر ہمیں دنیاوی نعمتیں مل بھی جاتی ہیں نا تو یہ خوف ہمارے اندر رہتا ہے کہ یہ ہم سے چھن نہ جائے. ہمیں صحت ملتی ہے تو ہمیں بیماری کا ڈر لگا رہتا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، ایسے نہیں میں نے کرنا، وقت پہ سونا ہے، یہ کرنا ہے تاکہ میری صحت ٹھیک رہے. تو ہمیں صحت کے چھن جانے کا ڈر لگا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حسن کی دولت دی ہو تو بھی اس کے چھننے کا ڈر رہتا ہے. اس چیز سے اسکن خراب ہو جاتی ہے، اس چیز سے فلاں چیز ایسی ہو جاتی ہے. تو یعنی جو بھی نعمت ہوتی ہے نا تو ایک ڈر ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود رہتا ہے. لیکن آخرت میں اطمینان ہے، سکون ہے، کسی بھی طرح کا کوئی ڈر آخرت کے اندر نہیں ہے. اللہ پاک قرآن مجید میں کہتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. یہ 30ویں پارے کی سورۃ الاعلیٰ کی آیت ہے. تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا. لوگوں پھر بھی بلکہ تمہارا حال کیا ہے؟ تم دنیا ہی کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں. والآخرۃ خیر وابقا. حالانکہ آخرت تو بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. اس کے باوجود تم اچھی چیز کو اتنی محنت سے حاصل کرنے کی جدوجہد نہیں کر رہے اور جو تمہارے ہاتھوں سے نکل جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اس کے لیے تم ساری تگودو کر رہے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ فرمایا کہ لوگوں باقی رہنے والی پر فنا ہو جانے والی کو ترجیح نہ دو. جو باقی رہنے والی ہے اس پر فنا ہو جانے والی کو ترجیح نہ دو. پھر میرے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی ہی پیاری دعا فرمائی اور فرمایا اے اللہ میرا دین جو میرے کام کا بچاؤ ہے اور میری دنیا جو میری معیشت ہے، میری آخرت
جہاں مجھے جانا ہے سب کو میرے لیے سنوار دے، اور میری زندگی جو ہے اس میں ہر نیکی میں زیادتی اور موت کو ہر برائی سے راحت کا سبب بنا دے۔ یعنی میں جب تک زندہ رہوں تو نیکی جو ہے وہ بہت زیادہ کرنے والا بنوں، اور میری موت جب آئے تو مجھے زندگی کے دکھوں سے بچانے والی بن جائے، یعنی میں سکون اور راحت میں آ جاؤں۔ میری بہت پیاری ساتھیوں، یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ہمیں بڑا دھوکہ دیتی ہے، اور اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید نے بہت زیادہ کیا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، یہ پوری آیت کے اندر نا ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے چن چن کے بتایا کون سی چیزیں ہیں جو تمہیں بڑی پسند ہے، اور ان کو حاصل کرنے کے لیے تمہاری آخرت جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، متاثر ہو جاتی ہے۔ تمہارا وقت، تمہاری صلاحیتیں، تمہارا دل کا جھکاؤ مائل، تمہارا دل ان چیزوں کی طرف ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے تمہاری آخرت جو ہے نا وہ برباد ہوتی ہے، تباہ ہوتی ہے، یا اگر پوری طرح یعنی آپ اس طرف نہ بھی جائے تو متاثر ضرور ہو جاتی ہے۔ تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے پوری وہ ڈیٹیلز جو ہے وہ ہمیں دی ہیں۔ تو یہ دنیا جو ہے وہ سجائی گئی ہے، اور اس کے اندر جو خواہشات ہیں آپ لوگوں کی وہ کس چیز کی خواہش ہے؟ للناس حب الشہوات میں سب سے پہلا نام ہی ہمارا آ گیا، حب الشہوات من النساء، عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، سونے اور چاندی کی محبت، اور مال کے ڈھیر کی محبت، کھیتیوں کی محبت، گھوڑوں کی محبت، یہ ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، اور تم انہی کو پانے کے پلان کرتے رہتے ہو، انہی کو پانے کی تگدو کرتے رہتے ہو، انہی کو پانے کے خواب دیکھتے رہتے ہو، اسی کے حصول کے لیے تم سارا کچھ کرتے ہو، حتیٰ کہ تمہیں حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے اور تم اسی حاصل کرنے میں لگ جاتے ہو۔ یہ جو دنیا ہے ہماری، اس کے بارے میں جہاں پر قرآن مجید نے بہت زیادہ ہمیں ہدایات دی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے پیارے ارشادات ہیں، بڑی خوبصورت الفاظ ہیں جو میرے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے نکلے ہیں، اور جب وہ ہمارے کانوں سے گزر کے دل و دماغ میں آتے ہیں تو ایک روشنی سی آتی ہے، اور اپنے اعمال پہ ایک شرمندگی کا احساس ہوتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جو ہے وہ یہ بات کہی، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے تو نہر کے پاس سے جب گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رکے اور اپنا ہاتھ پانی کے اندر اپنی انگلی کو ڈبویا، اور پھر اس کو لوگوں کے سامنے یوں دکھایا اور پوچھا کہ یہ میری انگلی کے ساتھ جو پانی لگا ہے، یہ پانی اور یہ جو بہتا ہوا دریا ہے، تم اس کا کیا مطلب توازن، آپس میں کیا مقابلہ کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کوئی مقابلہ ہے نہیں، یہ پانی میں چند قطرے آپ کی انگلی کے ساتھ لگے ہیں، ابھی 2-4 سیکنڈ میں 1 منٹ کے اندر خشک ہو جائے گا پانی، اور یہ بہتا دریا، اس کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چند قطرے پانی کے جو آپ کی انگلی کے ساتھ لگے ہیں یہ دنیا ہے، اور یہ بہتا دریا یہ آخرت ہے۔ تو اس دریا کو پانے کی کوشش کرو، یہ چند قطرے تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جانے، ختم ہو جانے۔ روزانہ صبح ہوتی ہے، روزانہ شام ہو جاتی ہے، اور ہر گزرنے والا دن مجھے میری موت کے قریب کر دیتا ہے۔ میں اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوں، اور میں کوئی عمل اچھا کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی، یہ اس پر وقت رکتا تھمتا نہیں ہے کہ آج کے دن میں نے کوئی نیکی نہیں کی تو آج کا دن ابھی جو ہے وہ لمبا ہو جائے گا تاکہ میں کوئی نیکی کر لوں، اس نے تو اپنے وقت سے ختم ہو جانے۔ آپ یوں سمجھ لیں جیسے ایک درخت کو کاٹنے کے لیے کلہاڑی کا وار کیا جاتا ہے، اور جتنے وار لگتے جاتے ہیں بڑھتے بڑھتے آخر وہ درخت گر جاتا ہے۔ یہ گزرنے والے دن ایک کلہاڑی کی طرح میری زندگی کو ختم کر رہے ہیں، یا آپ یوں سمجھ لیں جیسے برف ہو، اور وہ برف جو ہے اس کو جب رکھ دیا جائے، اسے استعمال نہ کیا جائے، تب بھی وہ پگھل پگھل کے ختم ہو جاتی ہے، وہ پڑی نہیں رہتی کہ مجھے کسی نے استعمال نہیں کیا تو اس لیے میں پڑی رہوں، وہ تو ضائع ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح میری اور آپ کی زندگی بھی برف کی مانند پگھلتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے،
اگر اس زندگی میں میں نے اور آپ نے کچھ حاصل کر لیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر اس کو یوں ہی ضائع کر دیا تو پھر ہم نقصان اٹھائیں گے۔ اکابرین میں سے ہمارے ایک بہت ہی تابعی جو ہے، انہوں نے ایک واقعہ جو ہے وہ لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے بارے میں انہوں نے ایک مثال دے کے اپنے لوگوں کو سمجھایا، اور وہ کہنے لگے کہ ایک آدمی جو کہ جا رہا تھا، سفر کر رہا تھا، تو جنگل سے گزر رہا تھا کہ اچانک ہی وہ دیکھتا ہے کہ ایک خونخوار شیر اس کی طرف جو ہے وہ دوڑتا چلا آ رہا ہے۔ وہ شخص دوڑنے لگا اور دوڑتا ہوا، اسے کوئی جگہ نہیں ملی، وہ دوڑتا ہوا آگے گیا تو آگے ایک کنواں تھا۔ کنویں کے اندر رسی جو ہے وہ لٹک رہی تھی، اس نے وہ رسی پکڑی اور اس کے اندر ہو گیا تاکہ شیر سے بچ سکے۔ شیر نے ادھر ادھر دیکھا اور وہ کنویں کی منڈیر پہ بیٹھ گیا، یہ بھی باہر نکلے گا۔ اب وہ شخص رسی پکڑے وہاں لٹک رہا تھا اور خوف کے مارے اس کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ اسی دوران وہ شخص جو ہے وہ دیکھتا ہے، نیچے دیکھتا ہے تو ایک اژدہا منہ اوپر کیے اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ابھی اس کا ہاتھ چھوٹے، یہ نیچے گرے اور میں اس کو نگل لوں۔ نیچے بھی سانپ، باہر شیر ہے، اور وہ بیچارہ ادھر رسی کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ تو اس دوران وہ کیا دیکھتا ہے کہ دو چوہے اس کی طرف آ رہے ہیں اور دونوں نے آ کے رسی کو کاٹنا شروع کر دیا۔ وہ بہت زیادہ گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ اور حقیقت میں یہ سب میرے اور آپ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ وہ شخص وہ جو آ رہا تھا اور اس کے پیچھے جو شیر لگا ہوا تھا وہ اس کی موت ہے، جو اس کے پیچھے بھاگی چلی آ رہی ہے، اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ جس رسی کو پکڑ کے وہ کنویں میں لٹکا تھا، وہ رسی وہ اس کی زندگی ہے جو خطرے میں ہے، اور نیچے جو اژدہا ہے وہ قبر ہے، اور وہ جو دو چوہے ہیں وہ دن اور رات ہے جو اس کی زندگی کو ختم کرتے جا رہے ہیں۔ اس خطرے کے دوران ہم جو ہے وہ اس طرح غافل اور بھولے اپنے من کی مرضیاں پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اسی طرح ایک دن یہ رسی کٹ جائے گی اور ہم گریں گے اس کنویں کے اندر۔ اگر ہم کچھ نہ لے کر گئے تو وہ اژدہا وہاں پہ موجود ہوگا جو ہمارا نقصان کرے گا۔ لہذا ہمیں آج بار بار قرآن مجید بھی اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے، اور احادیث بھی یہی بات ہمیں سمجھا رہی ہے، اور اکابرین بھی یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ آج اللہ کی طرف توجہ کرنی ہے، اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے تابع کرنا ہے، اپنے طریقہ زندگی کو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ اس کو جو ہے وہ مشابہت دینی ہے، اور اسی طرح کے کام کرنے ہیں، پھر ہم جو ہے وہ کامیاب ہوں گے۔ ورنہ میری بہت پیاری ساتھیوں، میرے رب نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی، میرے مالک نے تو اتنی نعمتیں مجھے اور آپ کو دے دی ہے، اتنی دے دی ہے، خود ہی کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لا نکذب، اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہم تیری ساری نعمتوں کا اقرار و اعتراف کرتے ہیں، تو بے شک احسان فرمانے والا ہے ہمارے اوپر۔ اور سورہ جو ہے تکاثر، وہاں پر بھی یہ بات جب اللہ تعالیٰ نے کی ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو ثم لتسألن، پھر ان سے سوال کیا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں جو اللہ نے انہیں دی ہے۔ تو میری بہت پیاری ساتھیوں، ہمیں اپنی زندگی میں آنے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزیں دی ہیں ہم ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید تو یہاں تک کہتا ہے کہ سارے سمندر سیاہی بن جائے اور سارے درختوں کے قلم بنا لیے جائیں تو سیاہی بھی ختم ہو جائے گی اور قلم بھی ختم ہو جائیں گے، اور آپ کے رب کے قلمیں ختم نہیں ہوں گے، باتیں ختم نہیں ہوگی، وہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی جو اس نے میرے اور آپ کے لیے بنا دی ہے۔ اور جن نعمتوں کو میں اور آپ استعمال بھی کر رہے ہیں، ہم لگے بھی ہوئے ہیں ان چیزوں کے ساتھ، یہ چیزیں نہ ختم ہونے والی ہیں اور یہ ہمیشہ رہنے والی چیزیں ہیں، تو ہم نے اب کرنا کیا ہے؟ اپنی اصلاح کیسے کریں، اپنی تربیت کیسے کریں؟ اپنی تربیت کے لیے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے ایک تو وہ باقی ساری چیزیں جو پیچھے ہم بار بار جس کا تذکرہ 5-6 دنوں میں بہت ہم نے کیا، ان کو بھی رکھے، اور اس کے علاوہ ایک اور کام جو ہم نے کرنا ہے وہ ہے موت کی یاد، کثرت سے اپنی موت کو یاد کریں۔
اور کثرت سے موت کو یاد کرنا آخرت کی تیاری میں معاون بن جاتا ہے، مددگار بن جاتا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ہمیں ایک طریقہ بتاتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں آپ اپنے لیے ایک وقت مقرر کر لو، ایک وقت مقرر کر لو اور اس وقت میں اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ یہ ہم سب نے کرنا ہے، پریکٹیکل اس کام کو کریں اور پھر آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں کہ کیا آتا ہے۔ اور قبر کو یاد کرو، اپنی قبر کو یاد کرو، تصور کرو کہ یہ دنیا، میری زندگی ختم ہو چکی ہے اور اب میں قبر میں آ گئی ہوں، تو میری قبر کس طرح کی ہے۔ اپنے بیڈ روم میں لیٹ کے، جب ہم اپنے بیڈ روم میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ لیٹے ذرا تصور کریں کہ اتنا بڑا جو بیڈ ہے جس پہ میں لیٹی ہوتی ہوں، کبھی کبھی اس پہ بھی مجھے الجھن سی ہونے لگتی ہے، حالانکہ بڑا بستر جو ہے وہ نرم ہوتا ہے اور کمرہ بھی ہماری پسند کا ہوتا ہے، جہاں ہمارا دل لگتا ہے وہاں بھی ہمیں کبھی گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ اور تصور کریں کہ ہم اپنی قبر میں لیٹے ہیں، وہاں کا بستر کس طرح کا ہے، وہاں پہ روشنی کس طرح کی ہے، وہاں پہ جو ہے وہ آکسیجن کس طرح کی ہے، وہاں پہ کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، کوئی موبائل میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے، باہر کی دنیا کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس سے میں اور آپ کوئی بات کوئی رابطہ کر سکے، وہ میری اصل ہے، وہ میرا اصل گھر ہے۔ تو اس گھر میں میں پہنچ گئی ہوں تو اس میں وہ کس طرح کی ہوگی، میری قبر کس طرح کی ہوگی، اس کا تصور کریں ذرا۔ اور اس کے بعد یہ کہ یعنی جیسا میرا عمل ہوگا ویسی میری قبر ہوگی نا۔ جیسے کہا گیا کہ نیک عمل کرنے والے جب جو ہے وہ قبر کے وہ حوالے انہیں کیا جاتا ہے، جو وہ اچھی زندگی گزار کے جاتے ہیں تو قبر اس کا استقبال کرتی ہے۔ قبر تا حد نظر توسیع اس کے اندر آ جاتی ہے، وسیع ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ جب سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا ہے اور وہ اگر درست جوابات آتے ہیں تو پھر اس کی قبر کے اندر جو ہے وہ جنت کا بستر لگایا جاتا ہے، جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ میرے بندے کو آرام کرنے دو، اب قیامت کے دن جب یہ قبر سے نکلے گا تو میں اس کے تمام انعامات کا جو وعدہ میں نے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ میں اس کو دلا دوں گا۔ تو ذرا میں اور آپ یہ تصور کریں گے کہ ہم قبر میں آ گئے ہیں تو ہماری قبر کیسی ہے؟ کیا جنت کا بستر لگ گیا ہے؟ کیا توسیع اس کے اندر ہو گئی ہے؟ کیا آرام اور سکون سے میں اور آپ وہاں پہ سو رہے ہیں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب نیک لوگ قبروں سے نکلیں گے تو کہیں گے ہماری آرام گاہوں سے ہمیں کس نے جگا دیا، ہماری آرام گاہوں سے ہمیں کس نے جگایا، یعنی وہ آرام کر رہے ہوں گے، وہ کہیں گے کس نے اٹھایا ہمیں۔ تو کیا میرے ساتھ بھی ایسا ہوگا؟ ایک تصور۔ پھر یہ کہ قبر سے نکلنے کے بعد کے مناظر بھی قرآن بیان کرتا ہے، حشر کے مناظر جو ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی، حشر جو ہے وہ ہوگا، تو قبروں سے نکلنے والے لوگوں کی مختلف کیفیات جو ہے وہ بتائی جاتی ہے۔ تو مختلف جو ہے وہاں پر بتائی جاتی ہے کہ یہ کیفیات قرآن بتاتا ہے کہ قبر سے نکلنے والے جیسے آتا ہے کہ سود خور جو ہے وہ قبر سے نکلیں گے تو ایسے ہوں گے جیسے حواس باختہ کوئی ہوتا ہے، پاگلوں کی طرح پاگل ہوں گے، جیسے شیطان نے چھو کر انہیں پاگل کر دیا ہو۔ پھر بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قبروں سے نکلیں گے تو روئیں گے، چیخیں گے اور بولیں گے کہ ہم آنکھوں والے تھے، آج ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا۔ بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سر کے بل چل کے جا رہے ہوں گے۔ تو یہ ساری کیفیات وہ کون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہے؟ کیا ان کی زندگی کس طرح کی گزری ہے کہ وہ قبر سے نکل کے اتنے سخت حالات کا سامنا انہیں کرنا پڑ رہا ہے؟ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو قبروں سے نکلے ہیں تو فرشتے ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، انہیں لے کے چل رہے ہیں، ان سے باتیں کر رہے ہیں، ان کے حوصلے بڑھائے جا رہے ہیں۔ تو اپنا تصور کہ میری قبر کیسی ہوگی، میں جب قبر سے اٹھوں گی تو منظر کیسا ہوگا، کیا ہوگا، قبر کو یاد کریں، حشر کو یاد کریں، اور اس کے بعد اس لمحے کو اپنی آنکھوں کے آگے لے کے آیا کریں۔ وہ وقت بھی ہوگا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کے روبرو کھڑے ہوں گے میں اور آپ، اور وہ سوال کر رہا ہوگا اور مجھے جواب دینا پڑے گا۔ وہ مجھ سے پوچھے گا میں نے جوانی دی تھی، جوانی کہاں لگا کے آئی ہو؟
وہ مجھ سے پوچھے گا میں نے تیری آنکھوں کو دیکھنے کی بھرپور صلاحیت دی تھی، دنیا میں میں نے تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دی تھی، اپنی آنکھوں کا کیا استعمال کر کے آئی ہو؟ میں نے تجھے سننے کی صلاحیت دی تھی، بتاؤ ذرا کیا سن کے آئی ہو؟ میں نے بولنے کی صلاحیت دی تھی، بتاؤ ذرا کیا تمہاری زبان کیا کچھ کر کے آئی ہے؟ میں نے اولاد دی تھی، کیا معاملہ کیا؟ میں نے محبت کرنے والے ماں باپ دیے تھے، تمہارا رویہ کیسا تھا؟ میں نے تمہاری دلجوئی کے لیے، تمہارے گھر میں رونق کے لیے، تم سے پیار کرنے والے تمہارے مددگار بہن بھائی دیے تھے، کیا معاملہ رہا؟ تصور، میں نے اپنی بہن کے ساتھ کیا رویہ رکھا، میں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا رویہ رکھا، میں نے اپنے سسرالی خاندان کے ساتھ کیا رویہ رکھا۔ میرا رب مجھ سے پوچھتا ہے یہ سارا کچھ تو میں نے دیا تھا، بتاؤ میرا کیا کر کے آئی؟ اور مجھ سے سوال کرے گا اور مجھے جواب دینا پڑے گا۔ میں جس سے ناراض ہوں، اگر میرا رب پوچھے کیوں ناراض ہوئی تھی، میں نے تو کہا تھا مایوس اللہ، جڑ کے رہنے، قطع تعلقی نہیں کرنی، رشتے ختم نہیں کرنے، توڑنے نہیں ہے، انہیں ہر وقت ہرا بھرا رکھو، فریش ہونے چاہیے آپ کے رشتے۔ جب نظر پڑے دل سے دعا نکلے اپنے رشتوں کو دیکھ کے، جب ہم ان کے قریب ہوں، ہمارا دل محبت اور جذبات کے ساتھ بھرا ہوا ہو، ہم نے اپنے رشتوں کو اس طرح سے تر و تازہ رکھنا ہے۔ تمام رشتے، چاہے وہ سسرالی ہے چاہے وہ میکے والے ہیں، ایک کوشش کرنی ہے، ایک فکر کرنی ہے، اپنے رویے کے اندر وہ چیزیں لے کے آنی ہے جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کے اندر تھے، وہ اعلیٰ اخلاق جس کا تذکرہ قرآن بھی کرتا ہے اور حدیثیں بھی بتاتی ہے، وہ میں نے اپنے اندر لے کے آنی ہے، ڈیولپ کرنی ہے اپنے اندر، اور میں اس کے ذریعے اپنے رشتوں کو تر و تازہ رکھوں گی۔ میں جس اپنے رشتے کے پاس جاؤں، جس کے پاس بھی جاؤں، وہ مجھ سے راضی اور خوش ہو اور میں اس سے راضی اور خوش ہو جاؤں۔ تو یہ کام کرنے کے لیے بھی رات سونے سے پہلے ایک دفعہ اپنے تمام رشتوں کے بارے میں ان کو یاد کیا جائے، سوچا جائے۔ اگر کسی سے کوئی ناراضگی، کوئی ایسا معاملہ ہے تو ان سے رابطہ کیا جائے اور اللہ سے دعا مانگی جائے، اور اپنے تمام رشتوں کے لیے دعا مانگا کرے، ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی نندوں کے لیے، اپنے دیور اور جیٹھ کے لیے، اپنی دیورانی اور جٹھانی کے لیے، اپنے ہمسائے کے لیے، اور ہم سب جو ہلکا احباب ہے ہمارا، سب کو اپنی ایک جگہ ذہن میں لائے، سب سے اللہ کے سامنے کہ اللہ مجھے یہ تیرے سارے بندے بڑے پیارے لگتے ہیں، اللہ تو ان سب سے راضی ہو جائے، اللہ پاک ان سب کی مشکلیں آسان فرما دے، اللہ پاک ان سب کو اپنی رحمت میں لے لے، اللہ پاک انہیں دین کی سمجھ دے، یا اللہ انہیں دنیا ہی کے اندر اپنی آخرت کی تیاری کی فکر دے، اپنے لیے بھی اپنے سارے لوگوں کے لیے دعا کرے اور بولے اللہ میں ان میں سے کسی سے ناراض نہیں ہوں، اگر کوئی بات دل میں چبھتی ہے، کسی نے کوئی زیادتی کی ہے، اللہ تیرے لیے میں نے اس کو معاف کر دیا، امید تجھ سے یہ کرتی ہوں کہ میرے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں قیامت کے دن تو نے مجھے معاف کر دیا۔ یہ کہہ کے پھر آپ لیٹے، آپ کا دل مزید نرم پڑ جائے گا، مزید اپنے رشتوں کے لیے اور بھی زیادہ جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں جس دل کے اندر کینہ نہ ہو، بغض اور نفرت نہ ہو، ایمان ہو، وہ انسان جنتی بن جاتا ہے، جنت میں جاتا ہے۔ تو ہم نے اپنے دل کی صفائی کرنی ہے اور یہ سوچنا ہے کہ اللہ کے سامنے جب ہم نے کھڑے ہونا ہے تو ہم سے جو بات پرس ہونی ہے، اللہ سے سوالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آنے ہیں تو جوابات کیا دینے ہیں، کیونکہ وہ دن کیسا ہے، حق اور سچ اگلنا پڑے گا۔ میں لاکھ چاہوں میری یہ برائی نہ پتہ چلے، میں اس کی بات نہ کروں، میں چھپاؤں، لیکن ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن میں بتاتا ہے کہ جب میں نہیں بولوں گی تو میرے اعضاء بولیں گے، جب میں نہیں بولوں گی تو یہ زمین بولے گی، جب میں نہیں بولوں گی تو ریکارڈنگ آن کر دی جائے گی اور وہ سب کے سامنے مجھے وہ کام میں کر رہی ہوں تو مجھے دکھایا جائے گا کہ دیکھو یہ تم کیا کر رہی ہو۔ جیسے کوئی ویڈیو آن کی جاتی ہے تو پکڑا جاتا ہے انسان۔ آج ہم سی ٹی وی کیمرے اور یہ ساری چیزوں کے تذکرے سنتے رہتے ہیں، فلاں پکڑا گیا، فلاں پکڑا گیا، اور آپ کو معلوم ہے ہم سب پہ یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، ہم سب کی بھی پوری ریکارڈنگ آ رہی ہے، اور وہ کیمرہ قیامت کے دن آن کیا جائے گا اور دکھایا جائے گا کہ یہ دیکھو تم تو یہ کچھ کر کے آئی ہو۔ تو مجھے سوال کا جواب جو ہے وہ ہمیں ضرور دینا پڑے گا،
اور اگر خدا نہ خاصہ ہم اللہ کی پسند کے خلاف زندگی گزار کے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر انجام آگ کے سوا کوئی نہیں ہوگا، آگ ہی پھر ہمارا انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ہمیں سمجھ دے، بہتر عمل کی توفیق دے۔ کثرت کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھے، اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب الجلال کا جو قانون ہے اس کو ماننے والے لوگ کون سے ہیں، اور اگر اللہ کے قانون کی پیروی نہیں کی جن لوگوں نے، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ کے قانون کی، قرآن پاک کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، جو لوگ اس کی پیروی نہیں کرتے، وہ کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے کافر ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے، میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے، صرف وہ نہیں جائیں گے جنہوں نے میرا انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہیں جو آپ کا انکار کر دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو میری نافرمانی کرتے ہیں، میری بات نہیں مانتے، وہ اصل میں میرا انکار ہی کر دیتے ہیں۔ بہت ہی خوفناک ہے یہ بات، اور یہاں مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ زبان سے اقرار تو ہم سارے کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں جس نے میری نافرمانی کی ہے اس نے میرا انکار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلا نمبر کافر، اور دوسرا نمبر جو قرآن یہ سارے الفاظ بولتا ہے کہ اولئک ھم الظالمون، ظالم لوگ، ظالم بھی پیروی نہیں کرتے، فاسق، فاسق گنہگار کو کہتے ہیں۔ اور چوتھا نمبر ہے خواہش نفس کی پیروی کرنے والے لوگ، جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اپنے نفس کی بات کو ترجیح دیتے ہیں۔ پانچواں نمبر ہے مفسد، مفسد لوگ جو فساد پھیلاتے ہیں۔ فساد کیا ہے؟ فساد بھی یہی ہوتا ہے کہ جب جو اصل ہے، صحیح بات ہے، درست بات ہے، اس کو نہ کیا جائے اور اس کے مقابلے میں کوئی اور بات جو ہے وہ کی جائے، کوئی اور نظام، کوئی اور قانون، کسی اور کا حکم مانا جائے، اس سے فساد ہوتا ہے۔ کہ جب آپ دیکھیں فساد کو سمجھنے کی کوشش کریں، جب گھر میں میں اور میرے بچے ہوتے ہیں اور میں انہیں کوئی بات کہتی ہوں کہ بیٹے یہ کام ایسے کرنا ہے، یہ آپ نے کرنا ہے، اور اگر میرا بچہ کہ نہیں میرے دوست نہیں مانتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یا میرے فلانا نہیں مانتا اس لیے میں نے یہ نہیں کرنا، تو ہمارا آپس میں معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر بیوی شوہر کوئی بات اسے کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ نے اس طرح یہ کام کرنا ہے اور ادھر جانا ہے اور ادھر نہیں جانا، اور وہ کہہ رہی ہے نہیں میں تو جاؤں گی، تو کیا ہوگا؟ فساد ہو جائے گا۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانا جائے تو زمین میں فساد برپا ہوتا ہے۔ تو یفسدون فی الارض یہ منافق کی نشانیوں میں اور ان کے تذکرے میں آتا ہے، اور کافر کے تذکرے میں آتا ہے کہ وہ زمین کے اندر فساد برپا کرنے والے لوگ ہیں۔ جاہل، علم کی کمی کی وجہ سے بھی جو علم حاصل کرنے کی فکر ہی نہیں کر رہے، اور اسلام اپنے مسلمان ہو گئے ہیں، اسلام اور غیر اسلام کی تمیز نہیں کر سکتے، انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ حلال و حرام کیا ہے، حدود و قیود کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی باتیں ہیں جنہیں نہ ماننے سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ایسی جہالت کی وہ زندگی جو لوگ گزار رہے ہیں ان کو وہ بھی پیروی نہیں کرتے، یعنی جہالت کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پیروی پھر وہ لوگ نہیں کرتے۔ بزدل لوگ، کم ہمتیں، بزدل، ڈر جانے والے، دنیا سے ڈرنے والے، یہ رسم و رواج اس لیے کرنے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، فلانا کام اس لیے کرنے ہیں ابا جی ناراض ہو جائیں گے، فلانا اس لیے کرنے ہیں کہ سارا خاندانی میرا خلاف ہو جائے گا۔ بزدل اللہ سے نہیں اور لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں سے ڈرنے کی وجہ سے وہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو، اس کی پیروی نہیں کرتے، اس کو اپنے اندر اپلائی اور نافذ نہیں کرتے۔ منافق، منافق بھی اللہ اور اس کے رسول کی پیروی نہیں کرتا۔ نمبر 9 پہ ہے متکبر لوگ،
جو کسی کی پرواہ نہیں، مجھے کسی سے کوئی لین دین نہیں، بس میں نے کہہ دیا، جو میں نے کہہ دیا وہ ہوگا، تکبر۔ ایک بات اللہ اور اس کے رسول کی ہمارے سامنے آ گئی ہے اور ہم اس سے لاپرواہ ہو جائیں اور ہمیں لگے کہ یہ بات تو شاید پتہ نہیں کچھ اور لوگوں کے لیے ہے، حالانکہ میں بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہوں، لیکن مجھے لگے یہ کہ یہ میرے کرنے کا کام تو نہیں ہے، یہ بات میرے لیے تو نہیں ہے، یہ تو ہے نا علماء کے لیے، یہ مدرسے والوں کے لیے، یہ وہ جو پروگراموں میں جانے والے لوگ ہیں، یہ تو ان کے لیے بات ہے، یہ تو وہ جو بوڑھے بزرگ ہو گئے ہیں ان کے لیے بات ہے نا، نمازوں کی پابندی کرے اور تہجد پڑھے اور یہ سارے کام کرے، تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے یہ بات میرے لیے نہیں ہے۔ تو متکبر، اللہ ایسے لوگوں کو متکبر کہتا ہے جو اللہ کی بات کو سننے کے بعد بالکل کوئی ان کے اندر تبدیلی واقع نہیں ہوتی اور کوئی فکر مندی ان کے اوپر ظاہر نہیں ہوتی۔ اور نمبر 10 پہ ہے کتاب اللہ کی حفاظت نہ کرنے والے لوگ، کتاب اللہ کی حفاظت نہ کرنے والے، اللہ کے قانون کی بالادستی کو تسلیم نہ کریں گے تو کیا نقصانات ہوں گے؟ اگر ہم اپنے رب کی قانون کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کریں گے تو ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی آ جائے گی۔ بے حیائی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لباس کے معاملے کو آپ دیکھ لیں، گفتگو کو آپ دیکھ لیں، موبائل فون کے استعمال کو آپ دیکھ لیں، اپنے میڈیا کو، یہ جو ہمارے گھروں میں ٹی وی وغیرہ ہے ان کو آپ دیکھ لیں، آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کے چوکوں چوراہوں پہ جو بل بورڈ لگے ہوتے ہیں اور جو کچھ بھی وہاں پہ لکھا اور جو تصویریں وہاں پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، حتیٰ کہ آپ بازار اپنا کپڑا خریدنے کے لیے جاتے ہیں، جو کپڑے آپ خرید کے لاتے ہیں اس کے اندر جو انہوں نے دیا ہوتا ہے، وہ جو پوسٹر اس کے اندر موجود ہوتا ہے اس کو آپ دیکھیں، تمام چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو کہیں پر دین سے متشابہ کچھ چیزیں ملتی ہیں کہ آپ جہاں نکلتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت سا ماحول نظر آتا ہے، آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو جگہ جگہ پہ حدیث اور قرآنی آیات لکھی ہوئی نظر آتی ہے، اس کی تفہیم لکھی ہوئی نظر آتی ہے، آپ جب جدھر بھی جاتی ہیں ٹکراؤ نظر آتا ہے۔ تو یہ سب بے حیائی کب ہوتی ہے؟ جب اللہ کا قانون نافذ نہیں ہوتا۔ اور گفتگو میں آپ دیکھیں کہ ہمارے وہ باتیں کچھ 20 سال پیچھے اگر ہم جائیں تو معاملات کچھ اور تھے، اس وقت ہماری ترجیحات بھی کچھ اور ہوا کرتی تھی، معاملات بھی کچھ اور ہوا کرتے تھے، اس وقت میں اور آج کے وقت میں بے حیائی نے سفر کر کے ہم یہاں تک آ گئے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ وہ لڑکی جو کم بولتی تھی، جو دوپٹہ زیادہ اچھے طریقے سے لیتی تھی، جو سادہ رہتی تھی، اپنے گھر کے کام کاج میں زیادہ دلچسپی لیتی تھی، باہر کی دنیا سے کوئی زیادہ وہ نہیں تھا، دلچسپی نہیں تھی، تو لوگ جب رشتہ کرتے تھے تو ایسی لڑکیوں کو ترجیح میں لیتے تھے، پسند کرتے تھے۔ وہ جو آگے سامنے آتے ہوئے جھجکتی تھی اور منہ اوپر کر کے بات نہیں تھی کر سکتی اور گھبرا جاتی تھی تو ان کو لوگ بہت پسند کرتے تھے کہ بڑی باحیا بیٹی ہے اور یہ رشتہ بڑا مناسب رہے گا، وہ تو بات میں بڑی باحیا ہے، اس کے اندر بڑی خوبیاں ہیں۔ لیکن آج جو جتنی زیادہ بن سمجھ کے آتی ہے، جو زیادہ بولتی چاہتی ہے، جو زیادہ آپ کے آگے پیچھے ہوتی ہے اور عجیب سا ڈرامائی سا ایک انداز اختیار کرتی ہے، اس کو ہم لوگ ترجیح میں دیتے ہیں، یہ صحیح ہے، کم از کم بات تو کر سکتی ہے نا۔ معاملات یہ چیزیں، یہ کیا ہے، یہ فرق پڑا ہے، ہماری ذہن سازی کی گئی ہے، ہمیں اس طرف دھکیلا گیا ہے اور ہمیں ایک اچھی چیز کو اور اچھی روایات کو ہم نے اپنے گھروں سے نکالا ہے اور ہم نے غیروں کی اقدار کے اوپر چلنا شروع کر دیا ہے، غیروں کے طریقے ہم نے اپنا لیے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ اسی 20 سال پیچھے گئے تو ہمارے گھروں کے اندر بیٹیاں دروازوں پہ نہیں جاتی تھی، چھتوں پہ نہیں جاتی تھی، محلے میں اگر کوئی شادی وغیرہ ہوتی تھی اور وہاں اگر کوئی ایسی ڈھولک شولک کی آواز آتی بھی تھی تو وہ چھتوں سے جھانکتی بھی نہیں تھی۔ بزرگ خواتین جو ہے وہ شادی والے گھرانے میں جایا کرتی تھی اور وہی سارا کر کے آ جاتی تھی، لیکن آج ہماری سوچ کو بدلا گیا ہے، ہم اپنی بچیوں کو، نوجوان بیٹیوں کو سجا سنوار کے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے ایسا لباس پہنا کر جس پر واضح حدیث ہمیں نظر آتی ہے کہ کپڑے پہن کے ننگی نظر آنے والی لڑکیوں پہ لعنت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی، خواتین پہ لعنت ہے، اور فٹنگ والا لباس ہم وہی لباس پہنا کے انہیں سجا سنوار کے
تو ہم کہتے ہیں بھائی شادی بیاہ تو بچیوں کی ہوتی ہے، لڑکیاں لڑکے بچے جو ہوتے ہیں نوجوان وہ تو وہاں پہ جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں. ہم بزرگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے دوست کی شادی ہے، اس کے فلانے کے محلے میں وہ شادی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ بچیوں کو ضرور لے کے آئے، تو ہم لے کے جاتے ہیں اور ان تمام حدود و قیود کا کوئی خیال نہیں کرتے جو اسلام نے ہمیں دی ہے. تو یہ ہماری سوچ تبدیل ہوئی ہے. اور کچھ پیچھے جائے نا تو بارات کے ساتھ عورت کے جانے کا تصور نہیں تھا، یا بڑی بوڑھیاں چند لوگ جایا کرتے تھے. اور اب دیکھ لیں کہ اب حالات کیا ہیں، اب ہمارے یہاں کیا اقدار چل رہی ہے، کون سی روایات کو ہم فالو کرتے ہیں، ہمارے گھروں کے طور طریقے کس طرح کے ہو گئے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے اس کو دیکھ لیں. پہلے بھی یہ مہندیاں وغیرہ تو شاید شروع سے چل رہی ہے، یعنی ہم لوگ کیونکہ ان کے ساتھ میں ہے نا، ہندوؤں کے تو رسومات ہمارے ہاں ہے. لیکن پہلے یہ تھا کہ اس میں کھانا ہوتا تھا، گھر کے لوگ کھانا چلے کھاتے تھے، مرد الگ ہوتے تھے، خواتین الگ ہوتی تھی، اور بچی اپنی دوستوں کے ساتھ مہندی شہندی لگاتی تھی. اس میں حرج بھی کوئی نہیں ہے، مہندی لگانا سنت ہے، لگانے میں کوئی حرج نہیں. لیکن آج دیکھیں کہ اس فنکشن کو ہم مہندی کا باقاعدہ سوٹ بنتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا، پوری رات یا رات کا ایک بڑا حصہ عجیب قسم کے کاموں میں ہم گزار دیتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ نقصان ہوا ہے اللہ کے قانون کی اتباع نہ کرنے کا. اگر ہم اللہ کے قانون کی پیروی کرنے والے ہوتے تو کبھی یہ منظر نہیں بدلتے، یہ چیزیں نہ بدلتی. بے حسی عام ہو گئی ہے، بے حسی. ہر فرد کو اپنی ذات تک جو ہے وہ فکر رہتی ہے کہ میرا یہ کام ہو جانا چاہیے، میرا یہ کام ہو جانا چاہیے. جبکہ ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے تھے میری خیر ہے، میرے بھائی کا، میری بہن کا، میری والدہ کا، میرے فلانے رشتے کا یہ مسئلہ حل ہو جائے. وہ پریشان ہے تو مجھے کیا مزہ. تو اب یہ معاملہ نہیں رہا. بے حسی ہے، خود غرضی ہے، فساد اور جہالت ہے، حقارت و بزدلی ہے، منافقت، تکبر، نفرت، وعدہ شکنی. یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے آئی ہیں کہ اللہ کے قانون کی بالادستی نہیں ہے. وطن عزیز کے اندر اللہ کا قانون نافذ نہیں ہے، نہ ہماری ذات میں، نہ ہمارے گھروں میں، اور نہ مجموعی طور پہ. تو اللہ کے قانون کے نفاذ نہیں ہوگا تو مسائل بڑھتے چلے جائیں گے، پریشانیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. لیکن اگر اللہ کے قانون کی بالادستی ہو جاتی ہے، قانون نافذ ہو جاتا ہے، تو بے حیائی کی جگہ ہمارے اندر حیا آ جائے گی. میں قربان ہو جاؤں، میرے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان اور حیا لازم و ملزوم ہے. جس کے پاس ایمان ہے اس کے پاس حیا بھی ہوگی، یہ لازم و ملزوم ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ تک آتا ہے کہ لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ تھی. اس کا مطلب ہے کنواری لڑکی جو ہے وہ بڑی باحیا ہوا کرتی تھی کسی دور میں. لیکن آج کنواری اور بیاہی میں فرق نظر نہیں آتا. جس طرح بیاہی ہوئی لڑکی بنتی سجتی سنورتی ہے، یہ بات چیت کر لیتی ہے، وہ آج کنواری بھی سارے کام کر رہی ہے. تو جبکہ یہ اس کی پہچان تھی کہ کنواری لڑکیوں میں بڑی حیا ہوا کرتی تھی. حتیٰ کہ جب ان سے رشتے کے معاملے میں کوئی بات چیت ہوتی تھی تو وہ بول نہیں سکتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کی خاموشی ہی اس کی رضامندی ہے. وہ اپنے اندر یہ جرأت اور حوصلہ نہیں پاتی کہ وہ بول کے کہہ دے کہ ٹھیک ہے یہ کام آپ کر لیں یا نہ کریں. لیکن آج دیکھ لیں کہ حالات کدھر پہنچے ہیں. اور اب ہماری بیٹیاں اپنی شادی کی شاپنگ خود کرنے جاتی ہیں، نہ ماؤں کو کوئی فیل ہو رہا ہوتا ہے نہ بچیوں کو. کھلے عام میں یہ لے کے آئی ہوں، مجھے یہ پسند تھا. حتیٰ کہ سسرال والوں کے ساتھ جا کے ہم شاپنگ کر رہے تھے. تو یہ ساری اقدار بدلی ہے، ہمارے طور طریقے بدلے ہیں ہمارے، اور ہمیں باقاعدہ طور پہ سکھایا گیا ہے کہ یہی درست ہے، یہی ٹھیک ہے، یہی کرو. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں اپنے پیچھے کی یہ چیزیں نہیں تھی. چند سال پہلے مجھے اپنی شادی کا بھی یہ پتہ ہے کہ جب شاپنگ کر کے گھر والے چیزیں لے کے آئے تھے، میری کزنیں آئی تو مجھے کہتی ہیں آؤ دیکھتے ہیں. تو میں نے کہا میں نے نہیں اس کمرے میں جانا. مجھے بہت زیادہ جھجک محسوس ہوئی کہ میں وہ چیزیں دیکھوں جو وہ لے کے آئے ہیں، سب لوگ ادھر موجود ہوں گے. تو میں سوچ رہی تھی کہ اب تو یہ چیزیں بالکل ختم ہوتی جا رہی ہیں.
کھلے لفظوں میں ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہیں، باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، جا کے چیزیں پہننی جو آپ نے ہے، اوپر سے مصرف لے کر تمہاری زندگی ہے، تم نے گزارنی ہے، تمہاری پسند، تمہارا یہ. بھائی والدین اپنا اعتماد کو کیوں ختم کر رہے ہیں؟ بچوں کو اپنے والدین پہ پورا اعتماد ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے کہ میری ماں مجھ سے میرے لیے کتنی مخلص ہے. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ میرے لیے کوئی اچھی چیز نہ لے کے آئے، بلکہ بہترین چن کے لانے والی ہوگی میرے ماں باپ. لیکن ہم نے اعتماد کھو دیا، خود ہی جا کے لے آؤ، تمہیں پسند نہیں آتی. کیوں؟ یہ جو ہمارے اقدار کا فرق پڑا ہے، اس نے بہت کچھ جو ہے نقصان پہنچا دیا ہے ہر چیز میں. اور اب تو معاملات اللہ کی پناہ میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں لے. یہاں تک کہ رشتوں میں بھی ہم انہیں آزادی دیتے ہیں کہ جو تمہاری کوئی بات ہے تو بتا دو. اسلام نے اجازت تو دی ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح سے بھی نہیں جس طرح سے ہم کر رہے ہیں. یہ انداز نہیں ہے اس کا. بہرحال اگر اللہ کے قانون کی بالادستی ہوگی تو حیا پلٹ آئے گی. ایمان آ جائے گا نا، ایمان آ جائے گا تو حیا بھی آ جائے گی. ایمان اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہے. عدل، اللہ کے قانون کی بالادستی ہوگی تو عدل ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ امیر تر ہوتا جائے اور غریب بیچارہ اٹھنے کے قابل نہ رہے. عدل ہوگا، ایک نظام ہوگا. امراء کو اس بات کی توجہ دلائی جائے گی اور ان سے غرباء کا حق لے کے ان تک پہنچایا جائے گا اگر قرآن کا قانون نافذ ہو جاتا ہے. اور ہمدردی، احسان، یہ چیزیں ساری پلٹ کے آ جائیں گی. ہمدردی ہوگی، احسان ہوگا، امن ہوگا. آج جو بدامنی ہے ہر طرف نظر آتی ہے اور حالات اس قدر پریشان کن ہے کہ ہم اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، اپنے شہر کو ہی اگر آپ دیکھیں تو ایسے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں. یہ ہمارے پچھلے دن میں نے سنا کہ ایک ہماری مطلب یہ جو ہمارا اڈا ہے جلال پور میں، بازار سے باہر نکلے تو وہاں ایک ماں بیٹی رکشے پہ بیٹھی ہے اور وائلٹ کیوں ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اس میں موبائل اور کچھ پیسے وغیرہ بھی تھے ان کے. ایک لڑکا پاس سے موٹر سائیکل پہ گزرا ہے اور گزرتا وہ اس کی گود سے وہ چیز چرا کے نکل گیا. مطلب کس طرح کی بدامنی ہے، کس طرح کے حالات ہیں. کوئی یہ جیسے چند دن پہلے کا واقعہ جو آپ نے سنا ہوگا منڈی میں جو ہوا ہے، ایک دکان پہ وہ اس سے پہلے وہ سامان چرا کے بھاگ گیا، وہ بچہ پیچھے بھاگ گیا کہ میرے پیسے، اس نے گولی مار دی ہے اس کو. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ قانون نہیں ہے. وہ قانون نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. ہم نے اس وقت عزیز کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل بھی کیا، لیکن ہم نے اللہ سے یہ وعدہ کیا اور ہمارے قائد اعظم رحمت اللہ ان کے اوپر رحمتیں فرمائے، ان کی قبر کو روشن کرے. انہوں نے یہ بات فرمائی بھی کہ ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں. اس وقت انہوں نے وطن عزیز کو مسجد کہا کہ ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں جہاں پاک لوگ رہیں گے. لیکن آج اپنی مسجد کی حالت دیکھ لیں، کیا حالات ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ قانون نافذ نہیں ہوا. جو تھا، جو سوچا تھا ہمارے بڑوں نے، جو نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کہ یہاں لا الہ الا اللہ جو ہے وہ نافذ ہوگا، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نفاذ ہوگا، یہ مدینہ جیسی ریاست بنے گی. لیکن کتنے سال ہو گئے ہیں ہم اپنے وعدے کو پورا ہم نے نہیں کیا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں گھروں کے اندر بھی سکون نہیں ہے. آج نہ ہمارے مال میں برکت ہے، نہ صحت ہمیں ملتی ہے، نہ ہمارے گھروں کے اندر کوئی سکون ہے. اولادیں ہماری نافرمان ہو گئی ہیں. ہر طرف سے تکلیفیں، پریشانیاں اور غم ہمارے اوپر چھائے ہوئے ہیں. اس کی بڑی وجہ یہی ہے، پڑھا ہے نا آپ، اللہ نے کیا کہا ہے؟ اوفو بعہدی، میرا وعدہ پورا کرو پھر میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. ہم نے وعدہ تو یہ کیا لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ کریں گے، اور وہ نظام نافذ نہیں کیا تو آج ہمارے گیس کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ہمارے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑے ہیں. ہمارے یہاں بجلی کی کمی نہیں ہے. اتنا زبردست ہمارا یہ وطن عزیز ہے، ہر چیز یہاں پہ موجود ہے، لیکن ہم ایسے رہ رہے ہیں جیسے کچھ بھی نہیں ہے، پریشان. آج مہنگائی کو آپ دیکھیں، لوگوں کی کیا حالت ہے. لوگ رو رہے ہیں، پریشان ہیں. ایک وقت کا کھانا بچوں کو دینا مشکل ہو رہا ہے.
گندم اور آٹے کی قیمت، ہر چیز کو آپ دیکھ لیں. تو یہ سب کیوں ہوا ہمارے ساتھ اتنا مشکل؟ جب ہم قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم رسول اللہ کی شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ نے کہا میں یہ زمین تم پہ تنگ کر دوں گا. یہ زمین ہم پہ اب تنگ ہو رہی ہے اس لیے کہ ہم قرآن کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں. نعوذ باللہ، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں. ہم ایسے لوگوں کو اپنے ووٹ کی طاقت سے آگے لے کے آتے ہیں جو قرآن سے ٹکر لیتے ہیں. ہمارے ایسے ایسے وزراء گزرے ہیں جو یہ بات کہتے تھے کہ یہ سود کی بات قرآن کرتا ہے، سود کی گنجائش نکالو کہیں سے. علماء کو انہوں نے کہا کہیں سے اس کی گنجائش نکالے کہ یہ سود کے بغیر گزارا نہیں ہے. پھر انہوں نے ہمارے آج ہم دیکھیں کہ ہمارے جتنے بھی یہ مطلب جو حکومتی ادارے ہیں وہاں پر پھر یہ بات آئی کہ ہمارے یہاں غیر مسلم لوگ آتے ہیں لہذا شراب یہاں پہ رکھنے کی اجازت دی جائے مہمان نوازی کے لیے. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ٹرانسجینڈر آپ کے سامنے کیا کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے اور عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے. زنا بالرضا کی بات آئی کہ اگر لڑکی اپنی خوشی سے زنا کرنا چاہتی ہے تو پھر کوئی پکڑ نہیں ہے کرنے والے پہ. قرآن نے تو سارے قانون دیے، ہم نے اس کے خلاف قانون بنائے. ہم نے یہ بات اللہ سے کہی لا الہ الا اللہ، ہم وطن عزیز چاہتے ہیں اور تیرا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور آج ہم نے وہ سارے کام کیے جو اس کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں. تو ہماری حالت کیا ہو گئی ہے؟ ہمیشہ ہم ایسے لوگوں کو آگے لے کے آتے رہے. ہمیں کیوں سارے لوگ پسند نہیں آتے؟ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے ان لوگوں کو ریجیکٹ کرتے. انہوں نے کون سا آنا ہے؟ یہ آگے تو ہماری سختی آ جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اب حالانکہ زبردست چیز جو ہے وہ دستور لے کے آئے ہیں قرآن کا، وہ ساری چیزیں لے کے آئے ہیں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ کو جب قائد اعظم رحمۃ اللہ نے یہ بات کہی تھی کہ آپ جو ہے وہ پاکستان کا دستور بنانے کے لیے نا آپ کام کریں، تو مولانا نے جواب دیا کہ قائد اعظم سے کہا کہ قانون بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ قانون تو ہمارا بنا بنایا ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا قانون تو قرآن ہے. اور پھر یہ قانون قرآن کا قانون، پاکستان کا جو قانون ہے وہی ہے لیکن نافذ نہیں ہے. اور پھر یہاں پہ ترمیم، آئے روز ترمیم، جو آتا ہے ترمیم کر رہے ہیں. فلاں شک کی ترمیم کر دو، فلاں شک کی ترمیم کر دو، یہاں پہ یہ کر دو، وہاں پہ یہ کر دو. جہاں پہ ہماری جیب بری جاتی رہے یا جہاں پہ ہماری مرضی اور ہماری وڈیرہ شاہی جو ہے وہ چلتی رہے، یہ قانون کے اندر ترمیم کر دو. اور ہم بیچارے معصوم نالی بنوانے پہ ووٹ دے آتے ہیں. 2000 رات کو ہمیں ملتا ہے تو صبح ہمارا ووٹ کسی اور کو چلا جاتا ہے. یا ہمیں کوئی رکشا ہی لا دے نا، بیٹھو جی باجی میں آپ کو لے کے جاتا ہوں، کہتے ہیں چلو ان کے ساتھ آ جائے، ووٹنگ کو ہی دے دیتے ہیں. ہماری حالت کیا ہے؟ ہم نے کیا سمجھا اس ووٹ کو؟ یہ قرآن کو یا تو نیچے کر دیتا ہے یا ہمارا ووٹ قرآن کے نظام کو اوپر لے کے آتا ہے. میری بہت پیاری بہنوں اور میری بہت پیاری ساتھیوں، اپنے بارے میں سوچیں ورنہ آپ اندازہ کریں ہماری نسلوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہم اپنی اولادیں جو ہمیں اپنی جان سے بڑھ کر پیاری ہے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ کیسا نظام ہوگا؟ کس طرح کا وہ ماحول ہوگا؟ آج کی ماں سے پریشان ہو رہے ہیں نا، ہمارے بزرگ پریشان ہوتے ہیں آج کی ماں سے. ان کو بچے نہیں سنبھالنے آتے، ان کو تربیت نہیں کرنی آتی، ان کے بچے روتے رہتے ہیں، یہ کیا ان کو سکھا رہی ہے، یہ کیا کر رہی ہے؟ ہم نے بڑے کام کیے. آج ہمارے بزرگ اپنی جوانیاں اور اپنے بچوں کا بچپن یاد کر کے مثالیں دیتے ہیں اور تنبیہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. میں کبھی سوچتی ہوں کہ آنے والے وقت کی ماں کا کیا حال ہو رہا ہوگا اور اس کا اپنے بچے کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. جو ماں آج سارا ٹائم وہ سیکھ نہیں رہی، موبائل پہ صرف اپنے من کو خوش کرتی رہتی ہے، کیا اپنے اندر فیڈ کر رہی ہے؟ اپنے بچے کو کیا دے؟ کل کیا ہوگا؟ آنے والی نسل کا کیا بنے گا؟ وہ کہاں سے کچھ لیں گے؟ کہاں سے سیکھیں گے؟ اور یہ چیز جب ہمارے پاس کچھ ہے نہیں تو دینا ہم نے کیا ہے؟ اب یہ گلاس پڑا ہے، اس میں پانی ہے، اگر یہ چھلکے گا تو کیا گرے گا؟ پانی گرے گا نا. اور اگر اس کے اندر کوئی اور چیز ہوگی تو وہی، اگر میرے اندر خیر اور نیکی اور قرآن اور رسول اللہ کی محبت میرے اندر ہے تو وہی باہر نکلے گی اور میرے بچے تک پہنچے گی. اور اگر وہ میرے پاس نہیں ہے، میرے کچھ اور چیزیں اپنے اندر فیڈ کر رہی ہیں تو وہی نکلیں گی باہر. تو آپ خود سوچیں کہ آنے والا وقت کس طرح کا ہوگا، ہماری نسلوں کا کیا بنے گا. ہمارا بہت قیمتی اثاثہ ہے، یہ بہت قیمتی اثاثہ ہے.
ہماری آخرت بھی اور ہماری دنیا بھی انہی کے ساتھ وابستہ ہے. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے اداروں کے اندر کس طرح کی بحث و مباحثے چلتے ہیں, کس طرح کی گفتگو ہوتی ہے. آج ہمارے بچے جب اکٹھے ہوتے ہیں ان کے اندر آج سے یہ چیزیں شادی کے بعد پہلے آیا کرتی تھی, یہ مقابلہ اور یہ اپنے فن دکھانا اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا, میرا خاندان ایسا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں یہ چیزیں آج سے آ گئی ہیں, اپنی صلاحیتوں کے بارے میں فلاں سے بہتر ہوں میں. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے گھروں کے حالات کس طرح کے. بچیاں اسکول سے واپس آتی ہیں اور سب سے بڑے ان کے غم یہ ہوتے ہیں کہ وہ میری جو ہے نا میری دوستیں انہوں نے یہ کہہ دیا, وہ یہ سمجھتی ہیں خود کو, وہ مجھے یہ کہتی ہیں. یہ گفتگو کیوں ہو رہی ہے؟ یہ کون سا ٹائم ہے ایسی باتیں کرنے کا؟ یہ تو ٹائم ہے کہ بچے اپنی تعلیمی گفتگو کریں, سیکھنے کی باتیں کریں, آپس میں پیار اور محبت سے رہیں, ایک دوسرے کا ساتھ. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں چیزیں نظر نہیں آتی. تو وجہ وہی ہے, قرآن کا قانون نافذ نہیں ہوگا, ہر طرح کے مسائل کا شکار ہم ہو جائیں گے. لہذا آگے کیا ہے کہ علم حقیقی حاصل نہیں ہو رہا, لیکن اگر قرآن کا آ جائے گا نظام تو میری پیاری ساتھیوں, آج جو رش میں یونیورسٹیز میں اور کالجز میں اور ادھر ادھر کے اداروں میں یہ فلاں لینگویج کی اکیڈمی ہے, یہ فلاں کورس سکھا رہی ہے, یہ کمپیوٹر سکھا رہی ہے, وہاں تو رش پڑا ہوتا ہے, یہ سلائی سینٹر ہے, یہ سب کیا ہے؟ ہم اصل میں ان سب کے ذریعے دنیا میں مال حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو قرآن کے ادارے دیکھ لو, اللہ کے گھروں میں دیکھ لو کہ فری میں تعلیم دینے کے باوجود, اتنے پیار سے بلانے کے رکھنے کے باوجود چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ نخرے کرتے ہیں. ہم جا رہے ہیں, یہ مسئلہ ہے تو یہ مسئلہ ہے, اور وہاں پہ کوئی نکال دے تو پھر جا کے چوری کی جاتی ہے, پیسے دیے جاتے ہیں, دوبارہ ایڈمیشن کروایا جاتا ہے اور محنتیں کی جاتی ہیں. یہ سب دیکھ لیں, یہ سب کے علم حقیقی کا کوئی خبر نہیں ہے ہمیں کہ علم حقیقی کیا ہے. تو یہ ستیلو والا رویہ جو میں نے اور آپ نے قرآن کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رکھا ہے, اس کا جواب ہمیں دینا پڑے گا. کیوں ہم نے یہ ستیلو والا رویہ رکھا ہے قرآن پاک کے ساتھ, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ یہ رویہ ہمارا ہمیں اللہ کے سامنے شرمندہ کر دے گا. علم حقیقی آئے گا انشاءاللہ العزیز, اگر قرآن کی بالادستی ہوگی. وہ دور آئے گا جس دور میں حضرت عبداللہ عمر میں بہت چھوٹے سے تھے, حضرت عبداللہ چھوٹے سے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی شورا میں رکھا تھا. وجہ کیا تھی؟ ان کے پاس قرآن کا فہم بڑا اچھا تھا, بات کرتے تھے تو زبردست دینی بصیرت کے ساتھ بات کرتے تھے. لوگوں کو کچھ کوئی اعتراض بھی ہوا, اتنے بزرگ قابرین بہترین صحابہ بھی موجود ہیں, چھوٹے بچے کو شورا میں رکھا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ ان کے پاس قرآن کا فہم کس طرح کا ہے. تو اس بندے کو اہمیت دی جاتی تھی جو قرآن سے جڑا ہوتا تھا. آج تو قرآن سے جڑے ہوئے لوگوں کو معذرت کے ساتھ ہم لوگ کمی وہ نچلے طبقے کے ساتھ شمار کر رہے تھے. مولوی صاحب, وہ مولوی صاحب کو محلے کے لوگ کٹھی کر کے تنہا دے دیتے ہیں, وہ بیچارے مسئلہ نہیں بیان کر سکتے. کوئی بات کرتے چودھری صاحب آ جاتے ہیں, جی مولوی صاحب یہ کیا بات کی آپ نے, یہ کیا ہے؟ ہم اپنے دین کے ساتھ کیا رویہ کر رہے ہیں, کیا معاملہ کر رہے ہیں؟ اور دیندار لوگوں کی ہماری نگاہ میں عزت نہیں ہوتی, احترام نہیں ہوتا. وہ لوگ جو ہمیں دین سکھاتے ہیں, وہ لوگ جو ہماری آخرت کو بہتر کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں, وہ لوگ جو دنیا میں ہمیں بتاتے ہیں کہ بہترین طریقہ زندگی کیا ہے, کیسے اللہ کی برکتیں اور رحمتیں حاصل کر سکتے ہو, ہم آج ان لوگوں کی عزت نہیں کرتے. اپنی مساجد کے اماموں کا حال دیکھ لیں, کس طرح سے ان کے ساتھ ہمارے رویے ہیں. اور ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو سیدھے منہ ہم سے بات نہیں کرتے, دور سے کہیں ان سے کوئی تعلق نکل آئے تو ہمارے پاؤں زمین سے اتنے اونچے ہو جاتے ہیں. وہ فلاں چودھری صاحب ہے نا, وہ فلاں وزیر جو ہے, وہ فلاں, وہ کل ان کو نا ہمارے وہ فلانے بندے کا فون آیا ہوا تھا, انہوں نے مجھے بتایا وہ ہمارے رشتے دار ہی رکھتے ہیں. کہاں سے ہم جوڑ رہے ہوتے ہیں نسبتیں, عزت سمجھتے ہیں اس میں اپنی بڑی. ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا, ہم کدھر جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اور اس کے بعد محبت اور شفقت آپ دیکھیں گے جب قرآن کی بالادستی ہوگی, جب قرآن کا قانون ہوگا, تو آپ دیکھیں گے وہ نظام پلٹ کے آئے گا.
کہ گھروں کے اندر اور گھر کے باہر غیر اور اپنے میں محبتیں نظر آئیں گی، احسان نظر آئے گا، شفقت نظر آئے گی، اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے جو ہمارا رشتہ بنتا ہے اس رشتے کا احترام نظر آئے گا۔ ہر کلمہ پڑھنے والا ہم سب کی نظروں میں بڑا محترم ہو جائے گا اور ہمارے دل میں جگہ پائے گا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ کلمہ پڑھنے والا جو ہے اس کا یہ حق ہے آپ پر کہ آپ اس کی عزت، اس کی جان اور اس کی مال کی حفاظت کریں۔ کتنا زبردست انداز بتایا۔ یہاں بیٹھے ہوئے ہر فرد دوسرے فرد کی عزت، مال اور جان کی حفاظت کرے تو کیسا ماحول اور منظر سامنے آتا ہے، اور اگر ہر کوئی اس سے چھین کے اپنا بنانا چاہے اور اس سے کچھ نہ سمجھے تو وہ منظر کیسا ہے؟ آج جس منظر میں اور آپ ہیں یہ قرآن سے ہٹے ہوئے جو لوگ ہیں اس طرح کا یہ نظام ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن اگر قرآن کی بالادستی ہو جاتی ہے اور ہر فرد جو میرے سے جڑا ہے، وہ میرا بچہ ہے، وہ میری ماں ہے، وہ میرا ہمسایہ ہے، وہ میرے شہر کا فرد ہے، وہ میرے ملک کا فرد ہے، وہ میرے ملک کا نہیں ہے، وہ کسی اور ملک کا ہے لیکن وہ کلمہ پڑھتا ہے، اسے میری عزت کی فکر ہے، اسے میری جان کی فکر ہے، اسے میری مال کی فکر ہے، وہ میرا محافظ بنا ہوا ہے، تو آپ خود بتائیں کتنا پیارا ہے میرا دین۔ سب کو ایک دوسرے کی حفاظت میں، اللہ کے نبی کہتے ہیں مومن کی پہچان کیا ہے؟ سب سے بڑی پہچان ایمان لانے کے بعد مومن وہ ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ نظام آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ ہر گوئی اور بے باکی ہر بندہ بات کر سکے گا، اب تو کوئی بات نہیں کر سکتا نا، ہم ہر بات اپنی تمام مسائل اور مشکلات شیئر کر سکیں گے، اور اگر کسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا حق کوئی چھین دے تو ہم اسے کہہ سکیں گے کہ یہ میرا حق ہے۔ یہ نظام آئے گا، اور یہ نظام ہمیں تاریخ بتاتی ہے آیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے جب پوچھا کہ بھی اگر تم لوگوں کو مجھ سے کوئی شکایت ہے، کوئی بات کہنا چاہتے ہو تو کہہ لو، ایک عام شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ نے چادریں تقسیم کی ہے سب کو، آپ نے بھی ایک لی ہے اور باقیوں کو بھی دی ہے، ہماری چادر سے تو ہمارا سوٹ نہیں بنا، تو آپ کی چادر سے یہ سوٹ کیسے بن گیا؟ میں قربان ہو جاؤں، بادشاہ سے پوچھا جا رہا ہے، وزیر اعظم سے پوچھا جا رہا ہے سوٹ کیوں اس طرح، آپ نے یہ سوٹ کیسا پہنا ہوا ہے؟ ہمیں تو نہیں اس طرح کا ملا، آپ نے کیسے پہن لیا؟ کہنے لگے میرا بیٹا جواب دے گا۔ بیٹا بھی بیٹھا ہوا، اس نے کہا مجھے جو چادر ملی تھی وہ میں نے ابا جان کو دی تھی کہ آپ ایک سوٹ بنوا دیں اس کا۔ یہ نظام آئے گا، حق اور بے باکی آئے گی اگر قرآن کی بالادستی ہوگی۔ اگر ہم قرآن والوں کو آگے لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ یہ نظام آئے گا۔ اللہ کی نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے خوشحالی کے دروازے کھل جاتے ہیں، جب قرآن کی بالادستی ہوتی ہے تو پھر یہ کام ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نظام کے لیے جدوجہد کرنے والا بنائے۔ میری پیاری ساتھیوں، ایک قانون جب نافذ ہوتا ہے نا، ایک حد جب اللہ تعالیٰ کی ٹوٹتی ہے اور اس پر پوچھ گیچھ ہوتی ہے اور پکڑ ہوتی ہے اور بتایا جاتا ہے، تو جتنا 40 دن بارش برستی ہے اور اس بارش سے جتنا نفع پہنچتا ہے، اللہ کے ایک قانون کو قائم کرنے میں، حکم کو قائم کرنے میں اتنا نفع پوری انسانیت کو پہنچتا ہے۔ آج ہم بڑے دکھی لوگ ہیں، سارے بڑے ستائے ہوئے لوگ ہیں، لیکن ہم پھر بھی ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے دکھوں کا مداوع کیسے ہو سکتا ہے۔ میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گی کہ ایک ہی طریقہ ہے قرآن کے نظام کو نافذ کرنے کا اس وقت عزیز کے اندر، جو قانونی طریقہ ہے، جو دستور جس کی اجازت دیتا ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ ہے الیکشن۔ الیکشن کے ذریعے ایسے لوگ آئیں اور وہ نظام کو قائم کریں، تو جب الیکشن ہوگا تو آپ ایسے لوگوں کو اپنا ووٹ دیں جو قرآن کے قانون کو نافذ کریں گے۔ ہمیشہ ہی آپ سے یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے، ابھی میں آپ سے کر رہی ہوں، کیا آپ نے میری بات کو سمجھے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی ہمیں یہ کام کرنا چاہیے؟ کسی کو میری بات سے کوئی اعتراض اختلاف تو نہیں ہے؟ کیونکہ یہ قانون نافذ کرنے کے لیے اللہ کے رسول آئے اور انہوں نے کر کے دکھایا، پھر جو انہوں نے قانون نافذ کیا اس کی حفاظت کی ہے خلفائے راشدین نے، اور بالکل بڑی محنت کے ساتھ یہ کام چلتا رہا۔ آج اگر یہ چیز ہمارے پاس آئی ہے تو ہمیں بھی اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو میں آپ سے
آپ کو یہ بات کہتی ہوں، آپ جو ہے خود بھی یہ بات جو ہے وہ اس کو سرچ کیا کریں، دیکھا کریں کہ بہترین لوگ کون سے ہیں، ہمیں کس کو جو ہے وہ اپنا ووٹ دینا چاہیے۔ آپ خود اس چیز کو دیکھیں، آپ ساری جماعتوں کو دیکھیں اور جماعتوں کو دیکھ کے خود آپ فیصلہ کریں آپ کو کیا لگتا ہے۔ اور میں تو جتنا سمجھی ہوں اس چیز کو، میں تو جماعت اسلامی کو سمجھتی ہوں، کیونکہ ان کو دیکھا ہے کہ وہ جب بھی قوم کے اوپر مشکل وقت آیا ہے سب سے زیادہ بااعتماد طریقے سے وہ قوم کے پاس پہنچے ہیں، اور سب سے زیادہ اب اس وقت جو ہے وہاں پہ ترکی کے اندر بھی اور شام کے اندر الحمدللہ الخدمت جماعت اسلامی کا شعبہ ہے، الخدمت جس کا آپ بہت نام سنتے ہوں گے، وہ اس وقت شام میں بھی موجود ہے اور ترکی میں بھی موجود ہے، اور ہماری الخدمت کے انجینئر وہاں پہ جا کے کام کر رہے ہیں ان کے لوگوں کے ساتھ مل کے بات ہمارا۔ اور جب یہ زلزلہ آیا ہے سید بردگان صاحب نے جب خود رابطہ کیا ہے اور انہوں نے الخدمت کے صدر سے کہا ہے کہ آپ اپنے افراد لے کے فوراً آئیں، ہمیں اس وقت آپ کی ضرورت ہے، اور اسی وقت وہ لوگ جو ہے صبح ہونے تک جو ہے وہ لوگ پہنچ چکے تھے اور وہاں پہ جا کے الحمدللہ یہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے محترم سراج الحق صاحب نے اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کو تھوڑا اندازہ ہو سکے کہ یہ لوگ جو ہے واقعی قابل اعتماد ہیں کہ نہیں۔ سراج الحق صاحب کو آپ دیکھیں الحمدللہ وہ ایوانوں کے اندر رہے ہیں، اور وہاں خیبر پختونخوا میں وہ جو ہے وزیر خزانہ رہے، اور ان کا جو پورا یہ بجٹ کا تھا مثالی تھا، اور ان کو غیر یعنی مسلم لوگ ممالک سے ان کو ایوارڈ ملے کہ آپ نے اتنا زبردست طریقے سے اپنا یہ پورا جو بجٹ ہے اس کو کیسے چلایا ہے کہ آپ کے اس صوبے نے ترقی بھی کی ہے اور اس پہ کوئی قرض نہیں ہے، کوئی وہاں پہ جب اس کا آڈٹ ہوا ہے 1 روپے کا بھی وہاں پہ کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جماعت کے کسی بھی ہمارے ایسے فرد جو حکومت کے اندر رہے ہیں کوئی بندہ ان پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور ایک شیر کی طرح دھاڑتے ہیں۔ ہمارے وہاں پہ عواموں میں جو 2-3 لوگ موجود ہیں، کیونکہ ہماری عوام نہیں آگے آنے مطلب ووٹ اس طرح کا نہیں ملتا، تو جو ہمارے لوگ وہاں موجود ہیں جب بھی کوئی لگے ٹرانسجینڈر پہ سب سے زیادہ کام کس نے کیا ہے، کس نے سب سے زیادہ محنت کی ہے، آپ دیکھیں آپ سرچ کریں اس کو اور آپ کو پتہ چلے گا کہ جماعت اسلامی اس پر کتنا کام کیا ہے اور اپنی قوم کو بچانے کی کتنی فکر کرتی ہے جماعت اسلامی۔ جب یہ جناب الرضا پہ بات آئی تھی تو سب سے زیادہ کون جو ہے وہ محنت کر رہا تھا، اور ہر جگہ پہ حتیٰ کہ نیچے لوگوں کو گھر گھر جا کے ملاقاتیں کر کے اس چیز سے اویئر کیا گیا تھا، اور ان کو لسٹ جو ہے وطن کیے تھی کہ آپ رابطہ چلے اور اوپر عوام سے یعنی اپنا مطالبہ رکھیے عوام کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے، قرآن کے ساتھ یہ ٹکراؤ ہم برداشت نہیں کر سکتے، تاکہ ایک دباؤ پڑے ہمارے حکمرانوں پہ کہ ہماری عوام یہ نہیں چاہتی اور اس چیز کو روکا جائے۔ تو آپ جہاں مرضی، آپ کو مسئلہ کوئی نہیں ہے، نیٹ پہ جو ہے وہ آپ لوگ سرچ کریں دیکھیں، پھر جہاں آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے آپ ان لوگوں کو سپورٹ کریں اور آپ اپنا ووٹ جو ہے اس بندے کو ڈالیں جہاں پر اسلام کو تقویت پہنچتی ہے۔ ہم اتنے کمزور نہیں ہیں جتنا ہمیں دکھایا جا رہا ہے، ہم تو بڑے مضبوط، اللہ نے تو ہر نعمت ہمیں دے دی ہے اور ہمیں اتنا کمزور دکھایا جاتا ہے۔ ہر جگہ پہ کاسا لے کے ہم لوگ جو ہے وہ اتنے، اب ہماری مطلب آپ دیکھ لیں ہمارے ساتھ ہندوستان کہاں پہنچ گیا، انڈیا والے کتنی ترقی کر گئے، اس لیے ان کے حکمران مخلص ان کو ملتے رہے ہیں۔ لیکن ہمارا حال یہ کیوں ہے کہ ہم اس قانون کو نہیں لے کے چل رہے جو اللہ کا دیا ہوا قانون ہے، ہم ایسے لوگوں کو آگے لے کے آتے ہیں جو اس قانون کی زیادہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، اس کا فہم نہیں رکھتے، بس اس کا نام تو لیتے ہیں، ذکر تو کرتے ہیں لیکن کرتے وہ کرتے نہیں ہے جو یہ ہے۔ تو ہمیں ضرور یہ کام کرنا ہے۔ میں تو آپ کو مشورہ دوں گی جتنی مجھے سمجھ آئی ہے، لیکن میں آپ کو فورس نہیں کر رہی کہ آپ ضرور یہ جماعت کو ووٹ دیں، یعنی ترازو کو، میں آپ کو مشورہ دے رہی ہوں کہ آپ ترازو کو ووٹ دیں، ترازو کو، ہمارا نشان ترازو ہے جماعت کا۔ لیکن میں آپ سے پہلے یہ بات کہوں گی کہ آپ ضرور اس کو سرچ کریں، اس کو دیکھ لیں پہلے، اگر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے تو پھر آپ دیں، لیکن اگر آپ دیں گے یہ سمجھ کے کہ یہ لوگ جو ہے یہ اللہ کے قانون کو نافذ کریں گے، اور وہ دستور بھی آپ دیکھیں، بلکہ اگر آپ کہتے ہیں تو وہ دستور کا وہ آپ کو دے دیں گے تاکہ آپ گھروں میں جا کے اس کا مطالعہ بھی کریں، آپ پڑھیں کہ کیا ہم چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو پہنچاؤں گی، یہاں پہ تقسیم کر دیں گے، آپ لوگ پڑھ لیجیے گا۔ لیکن میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وطن عزیز کو واقعی جو ہے وہ ایک مسجد کی طرح بنایا جائے، پاک کیا جائے،
لوگوں کا تزکیہ کیا جائے، اسلام کے قانون کو نافذ کیا جائے، ہمارے گھروں کے اندر خیر اور بلائی آئے، خوشحالی آئے، تو پھر ہمیں اسلام کے ان لوگوں کو آگے لانا ہوگا جو اپنے وطن عزیز کو مکمل اسلام کے قانون کے ساتھ جو ہے وہ چلائیں گے۔ آپ سب لوگوں کی طرف سے ایک بات آ رہی تھی کہ شعبان کے حوالے سے بھی کچھ بات کی جائے، تو آپ لوگوں یعنی میں نے نا کچھ چیزیں گروپ میں سینڈ کر دی ہیں، آپ انہیں پڑھیے گا، مزید بھی میں کر دوں گی کہ اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں حدیث کے اندر بھی، یعنی حدیث بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس رات کی عبادت اس طرح کی ہے، اور اس کا روزہ میں پڑھ رہی تھی ایک حدیث وہ بھیجی ہوئی تھی کسی نے کہ اس رات کی عبادت کا جو ہے وہ اجر کتنا ہے، اور اس کا جو روزہ ہے وہ 60 سال کی عبادت کے مطابق اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جتنی بھی چیزیں آ رہی ہے نا، اس کو جب ہم اس سے تحقیق کرتے ہیں تو یہ مستند نہیں ہے، موضوع حدیث ہے، ذوق ہے، اس کے اندر حقیقت نہیں ہے۔ ہم تو مطلب ظاہر ہمارا علم کم ہے، ہمارا یہ وہ مطلب فیلڈ بھی نہیں ہے، ہمیں سمجھ بھی نہیں اتنی آتی، تو ہمیں جب کوئی حدیث کا نام دیتا ہے یا اوپر کسی صحابی کا نام آتا ہے تو ہم تھوڑا متاثر ہو جاتے ہیں اور مرعوب ہوتے ہیں، ہم اس کام کو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم صرف یہ چیزیں دیکھ کے اس پہ عمل کریں۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کیا یہ واقعی یہ حدیث کے اندر موجود ہے، کیا واقعی یہ مستند چیز ہے، یہ بہت زیادہ فقہ مضبوط چیز ہے۔ لیکن جب یہ میں آپ کو 5 میں نے اس کی قسطیں آپ کو بھیجی ہے، مزید بھی میں آپ کو بھیجوں گی کہ احادیث بیان کی جاتی ہے، لیکن آگے جا کے امام بخاری نے جب اس کو ایک ایک حدیث کو چیک کیا ہے تو اوپر اس کا جو سلسلہ ہے وہ اوپر نہیں گیا، تو اس کا سلسلہ اوپر نہیں گیا، جس کی وجہ سے یہ ذوق جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے مطلب اس رات کا کوئی بھی اس طرح کی کوئی خاص عبادت یا کوئی خاص تذکرہ قرآن و حدیث میں ہمیں نہیں ملتا۔ عام جس طرح ہر رات کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ ہمیں نا ہر رات کو تیسرے پہر اٹھ کے جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ آ کے آواز لگاتے ہیں، اسی طرح اس رات کو بھی ہوتا ہے۔ اور اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ وہ مصنوع روزے ہمیں رکھنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح حق بات کہنے کی اور حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين يا رب العالمين۔